توبہ کرے اپنے گناہوں پہ ندامت اور استغفار. اور توبہ ہے کیا؟ اس کی 3 شرائط ہیں. اگر حقوق اللہ کے بارے میں توبہ کرے انسان, نماز چھوٹ گئی اس کی, کہ اس پہ پچھتانا, شدید ندامت اور ریگریٹ. پہلی شرط اپنے گناہوں پہ پچھتانا. یہ نہیں کہ اپنے گناہ کر کے بڑا انسان اپنے آپ کو توپ سمجھ رہا ہے, جانی تیرے بھائی نے یہ کام کیا یا تیرے بھائی نے وہ کام کیا. نہیں, ندامت اور شرمندگی اور اس پہ نا ریپینٹ کرنا. دوسرا سٹیپ امیڈیٹ لیونگ آف سنس, فوراً سے گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کر دینا. اور تیسرا سٹیپ آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ کرنا. یہ 3 شرائط ہیں توبہ استغفار کی. وہ جھوٹا توبہ کرتا ہے جو کہ روتا بھی ہے اور پھر پلان بھی کرتا ہے کہ میں توبہ کروں گا, یہ جھوٹے کی توبہ ہے. اور یہ جھوٹے کی توبہ ہے جو کہ رو بھی رہا ہے اور استغفار 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 پڑھ بھی رہا ہے, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ بھی پڑھ رہا ہے اور حرام ریلیشن شپ کو نہیں چھوڑا. یہ جھوٹا استغفار ہے جو کہ استغفر اللہ کی تسبیح پھیری جا رہا ہے لیکن سودی جاب کو نہیں چھوڑا اور گناہوں کو نہیں چھوڑا. یہ شرط ہے گناہوں کی کہ انسان گناہوں کو چھوڑا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ سلف صالح کہتے ہیں کہ جو گناہوں کو بھی نہ چھوڑے اور استغفر اللہ پڑھتا رہے, یہ جھوٹوں کے استغفار ہے. امیجن میں آفس کی کھڑکیاں کھول دیتا ہوں اور اے سی آن کر دیتا ہوں, کیا کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ میں نے ساری کھڑکیاں کھول دی اور اے سی آن کر دیا, کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اے سی کی جس طرح ہوا آ رہی تھی اس طرح باہر جا رہی ہے. تو اس طرح سے استغفار, اگر انسان گناہ کر رہا ہے اور استغفار کرتا جا رہا ہے تو there is no difference in his life. گناہ بھی کر رہا ہے اور استغفر اللہ پڑھتا جا رہا ہے. جیسے اے سی بھی آن ہے اور گھر کی کھڑکیاں بھی دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی فرق نہیں پڑا. جو مقصد تھا کیا کہ کولنس ہو کمرے میں, ٹھنڈک ہو, وہ اچیو نہیں کر پا رہا. تو استغفار کا جو مقصد تھا کہ انسان اپنے گناہوں کو بخشوائے اور رب کی رضا کو حاصل کرے, وہ انسان نہیں حاصل کر پا رہا کیونکہ وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑا. اور گناہ اگر انسان کر لے اور مشکلات ہوں تو پھر کس طرح سے ان کو کم کرے؟ توبہ استغفار سے ان کو ختم کر دے. انہ کان غفارا وربک الغفور ذو الرحمہ, تمہارا رب بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. میں کیا کروں گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بن جاؤ. یرید اللہ ان یتوب علیکم, اللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. تو جیسے گناہ معاف ہوتے ہیں تو انسان کی پرابلم مشکلات بھی کم ہو جاتی ہیں, جو عذاب اور مشکلات ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں.